السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جواد بھائی، میری آواز اگر آ رہی ہے تو ایک دفعہ مجھے رپلائی دے دیں، پھر میں بات شروع کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز اگر کلاس میں آ رہی ہے تو مجھے سلام کا جواب دے کر بتلا دیجئے تاکہ میں اپنی گفتگو شروع کر سکوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر میری آواز کلاس میں آ رہی ہے تو مجھے رپلائی دے کر بتلا دیجئے۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ عزیزان محترم، حج تربیتی کلاس کا الحمدللہ یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج کی کلاس بعنوان خواتین کا
حج کا طریقہ کار، اس عنوان سے اس کلاس کو رکھا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ کلاسوں میں اراکین کے حج کی ادائیگی تفصیل سے بیان کی جا چکی ہے۔ خواتین کے لیے صرف مسائل کی کچھ باتیں حج سے متعلق ہیں اور باقی تفصیلات تو وہی ہیں جو مردوں کے لیے خواتین کے لیے بیان کی گئی یکساں ہیں۔ ایک تو خاتون کے سفر کے متعلق سب سے پہلی وضاحت یہ ہے کہ کوئی بھی خاتون خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، ہمارے مذہب احناف کے مطابق پرانے آدمی میرے ایک آ رہا ہے دوسرا نہیں، آپ آ گئے ہیں سب لوگ؟ بغیر ہمارے مذہب احناف جی آواز آ رہی ہے میری؟ زیادہ بچوں کی نہیں سب استعمال کرتے آواز آ رہی ہے آپ ساتھیوں کو؟ ہیلو، سفر سے متعلق ایک مسئلہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی بھی خاتون خواہ وہ جوان ہو خواہ وہ بوڑھی ہو، ہمارے مذہب احناف کے مطابق وہ اکیلے سفر نہیں کر سکتی، بغیر محرم کے حج یا عمرے کا سفر کرنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہے۔ بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ اگر خواتین کا ہی کوئی قافلہ جا رہا ہو اور ان کے ساتھ مل کر کوئی خاتون اکیلی بغیر محرم کے سفر کرنا چاہے تو اس کو وہ جائز سمجھتی ہے۔ یہ سراسر غلط ہے۔ خاتون کو بغیر محرم کے سفر کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر محرم کے عورتوں کی سفر کی ممانعت ارشاد فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میرے لیے فلاں فلاں جہاد میں نام لکھ دیا گیا ہے جبکہ میری خاتون وہ حج کے سفر کے لیے روانہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان صحابی سے فرمایا کہ تم جہاد میں شرکت مت کرو اور اپنی خاتون کے ساتھ جا کر سفر حج میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ تو ایک تو یہ مسئلہ ضروری ہے کہ کوئی خاتون اکیلے سفر نہیں کر سکتی۔ اگر کسی خاتون پر حج کی فرضیت ہو اور اس کے لیے محرم کا کوئی انتظام نہ ہو تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے حج کو ملتوی کر دے، مؤخر کر دے، حتیٰ کہ کسی محرم کا ساتھ مل جائے اور انتظام ہو جائے۔ اگر بالفرض والمحال ساری زندگی ایسا نہ ہو سکا کہ کوئی محرم ساتھ مل جاوے تو پھر انتہائی عمر میں اس عورت کے لیے وصیت کرنا لازم ہوگا کہ مجھ پر حج فرض تھا اور میں محرم کے ساتھ نہ ہونے کی وجہ سے حج نہ کر سکی تو میری طرف سے حج کرا لیا جاوے۔ یہ وصیت کرنا لازم ہے، پھر بھی اکیلے حج کو سفر کو نہیں جا سکتی۔ اسی طریقے پر خاتون عدت کے دوران بھی، خواہ وہ عدت طلاق کی ہو یا وہ عدت وفات کی ہو، عدت کے دوران بھی حج کے سفر کو نہیں جا سکتی۔ اگر کسی کوئی خاتون معتدہ ہے، عدت گزار رہی ہے تو حج کے سفر کو ملتوی کرنا پڑے گا۔ باقی فرائض واجبات الحمدللہ گزشتہ کلاسوں میں آپ
سن چکے ہیں، یاد کر چکے ہیں، گروپ میں سوالات کے انداز میں بھی کافی اس کی پریکٹس کرا دی گئی ہے۔ فرائض واجبات سب وہی ہیں، ان کی ادائیگی کا طریقہ بھی وہی ہے۔ ایک مسئلہ گزشتہ کلاس میں اصولی طور پر میں نے عرض کر دیا تھا کہ تمام خواتین اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جو شریعت نے ان کے عذر کی کیفیت ایک رکھی ہے، ہر خاتون کو جو شرعی عذر لاحق ہوتا ہے تو اس دوران اس نے نماز نہیں پڑھنی، تلاوت نہیں کرنی، روزہ نہیں رکھنا، اسی طریقے پر مسجد میں نہیں داخل ہونا۔ 3 پابندیاں ہر خاتون جانتی ہے، اور مسجد کے داخلے کی چونکہ نوبت ہمارے ہاں ہے نہیں، خواتین کا مسجد میں آنا جانا ہوتا نہیں ہے، اس لیے عموماً یہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو چوتھی پابندی یہی ہے کہ مسجد میں بھی داخلہ نہیں ہو سکتا۔ بس یہ پابندی ذہن میں رکھے، باقی ہر کام خاتون کر سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے جاتے ہوئے سفر کے وقت ہی، ابتدائی سفر میں ہی اگر کوئی خاتون معذور ہے تو وہ کراچی ایئرپورٹ پر پہنچ کر وضو وغیرہ کر لے، غسل وغیرہ کر لے، احرام کی نیت سے وضو وغیرہ کر لے اور رو بقبلہ بیٹھ کر عمرہ کی نیت کر لے اور تلبیہ پڑھ لے تو اس کا یہ احرام ہو جائے گا۔ باقی احرام کے لیے جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، چونکہ یہ خاتون معذور ہے اس لیے اس کو 2 نفل نہیں پڑھنے۔ اب اس میں تذبذب کا شکار ہوتی ہیں کہ جناب ہم یہاں سے نیت کریں یا نہ کریں، یا کیا کریں، سفر کس طرح کریں، یا وہاں جا کے نیت کریں۔ تو یاد رکھیے یہ آپ کی اس عذر کی پابندیوں میں سے نہیں ہے، لہٰذا ابھی ہی نیت کر لیں اور ابھی ہی آپ حالت احرام میں داخل ہو گئی، اور احرام کی وہ ساری پابندیاں جو ممنوعات احرام میں بیان کی گئی وہ سب ان کی پاسداری کرنا لازم ہے۔ ناخن نہیں تراشنا، بال نہیں تراشنے، خوشبو کا استعمال نہیں کرنا۔ باقی احرام کے حوالے سے چونکہ خواتین کا کوئی خاص لباس نہیں ہے اور مردوں کی طرح ان کو بغیر سلا و لباس نہیں پہننا ہوتا، خاتون حالت احرام میں دستانے بھی پہن سکتی ہیں، موزے بھی پہن سکتی ہیں، بند جوتا بھی پہن سکتی ہیں، اور سلا و لباس ان کا جو عام زندگی میں ہوتا ہے وہی چلے گا۔ اسی طریقے پر سر کو ڈھانپنا ہوگا، البتہ صرف اتنی بات ہے کہ بہتر یہ ہے کہ سر پر ایک رومال یا ٹوپی سی بنا لی جائے جس میں بالوں کو سمیٹ کر باندھ دیا جائے، تاکہ بار بار دوپٹہ سرکنے کی وجہ سے جو بالوں کے ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے وہ کم سے کم ہو جائے اور بال نہ ٹوٹیں۔ تو صرف اس احتیاط کی پیش نظر یہ مشورہ ہوتا ہے اور یہ بات رکھی گئی ہے کہ سر پر ایک رومال باندھ لیں یا کوئی ٹوپی سر پر باندھ رکھ لیں، لیکن اس میں خیال رہے کہ وہ رومال یا وہ ٹوپی جو بھی سر کے بالوں کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ پیشانی پر زیادہ نہ ہو، اور یہ بھی صرف بالوں کی حفاظت کے لیے، یہ کوئی خواتین کا احرام نہیں ہے۔ عموماً خواتین اس کو کہتی ہے کہ بھئی ہمارا احرام یہ چیز ہے، یعنی جس سے سر کے بالوں کو ڈھانپا جا رہا ہے، اور اس میں یہ غلطی کر لیتی ہیں خواتین، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ بھئی یہ ہمارا احرام ہے اور اب وضو کی حالت میں بھی اس کو نہیں اتارنا، وضو کرنے کے لیے بھی جب وہ بیٹھتی ہیں تو بقیہ سارا وضو پورا کرتی ہیں اور اسی کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیر کر مسح کر لیتی ہیں۔ یہ سنگین غلطی ہے۔ تو بس یہی وضاحت عرض کرنی تھی کہ یہ جو سر پر کپڑا باندھا جاتا ہے یہ صرف بالوں کے ٹوٹنے سے حفاظت کی پیش نظر باندھا جاتا ہے، باقی یہ کوئی خواتین کا احرام نہیں ہے۔ اور وضو کے وقت خواتین کو اس کپڑے کو ہٹا کر، اس ٹوپی کو ہٹا کر بالوں کے اوپر مسح کرنا لازم ہوگا۔ اگر کسی نے اسی کپڑے پر مسح کر لیا تو اس کا مسح نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا،
نماز پڑھیں گی تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ تو بہرحال احرام کے وقت اگر مخصوص ایام ہے، حالت عذر ہے، تو صرف نفل نہ پڑھیں، باقی سارے کام کریں۔ اسی طریقے پر تلبیہ جاری رہے گا، تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات تمام اذکار جاری رہیں گے۔ صرف نماز نہیں پڑھنی، تلاوت نہیں کرنی، مسجد میں داخل نہیں ہونا۔ اور جب طہارت ہو جائے گی تو پھر مسجد جا کر غسل کر کے، لیکن طہارت کے غسل میں اب صابن استعمال نہیں کر سکتی، شیمپو استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ سب چیزیں خوشبو والی ہیں اور آپ ابھی احرام کی حالت میں ہیں۔ تو آپ نے صرف پانی سے ہی غسل کر لینا ہے، اور اس میں خیال کرنا ہے کہ زیادہ اپنے بدن کو جو ہے ملنا نہیں ہے، میل کچیل دور نہیں کرنا، یا اتنا بالوں کو نہیں مسلنا کہ جس سے بال ٹوٹ جائے۔ تو احتیاط کے ساتھ بس اپنا غسل کریں، طہارت مکمل کریں، اور پھر جا کر اپنا طواف کر لیں یا صحیح کر لیں اور اپنا عمرہ مکمل کر لیں۔ تو یہ تو یہاں سے جاتے ہوئے کی کیفیت ہوئی۔ اگر مثال کے طور پر 8 ذی الحجہ کو بھی کسی خاتون کو کوئی عذر ہے، تو وہ خاتون اس وقت بھی یہی عمل کرے، یعنی احرام کی تیاری کرے، رو بقبلہ ہو کر نیت کرے حج کی، اور تلبیہ پڑھے، اور پھر مینا چلی جائے۔ اگر دوران ارکان کسی کو یہ عذر لاحق ہو گیا، یعنی جب احرام باندھا تھا تب تو یہ کیفیت نہیں تھی، اب مینا پہنچ گئے ہیں یا عرفات پہنچ گئے، اس وقت یہ کیفیت ہو گئی، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ بس اپنی نظافت کا، صفائی ستھرائی کا جو انتظام خواتین کرتی ہیں وہ اپنا کریں، آپ صفائی ستھرائی کا انتظام کریں اور نمازیں چھوڑ دیں۔ بس اب تلبیہ آپ کا جاری رہے گا، باقی مینا کا قیام، عرفات کا وقوف اور مزدلفہ کا وقوف، اور اسی طریقے پر آپ کی رمی جمار، قربانی اور بالوں کا قصر، یہ سب اراکین آپ برابر ادا کرتے رہیں گے۔ صرف طواف زیارت آپ نہیں کریں گے، اور طواف زیارت کے بعد جو سعی ہوتی ہے، چونکہ وہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ آج کل صفا مروہ مسجد کا ہی حصہ ہے، وہ نہیں کریں گے، اور سعی ویسے بھی طواف زیارت کے تابع ہوتی ہے، تو طواف زیارت آپ نے نہیں کرنا۔ اس میں انتظار کرنا ہے 12 تاریخ کے بعد بھی، اگر اس وجہ سے تاخیر ہوئی، 12 ذی الحجہ کے بعد بھی ادا کیا جائے تو اس میں خاتون پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ باقی ایک مسئلہ آپ خواتین یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ عذر تو خواتین کو رہتا ہی ہے نا، خاص حج کی بات تو نہیں ہے، ان دنوں میں بھی ظاہر بات ہے یہ عذر لاحق ہوتا ہے، ہر خاتون کو لاحق ہوتا ہے۔ اب ان ایام میں خواتین کی ایک جو بہت بڑی غفلت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ اس دوران خاتون اپنے اعمال کو، اپنی نیکیوں کو بالکل چھوڑ بیٹھتی ہیں۔ جتنے دن عذر کے ہیں اتنے دن انہوں نے مصلی کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور ہر قسم کی تسبیحات یا ذکر فکر سے اور ہر قسم کے اعمال سے وہ اپنے آپ کو الگ کر لیتی ہیں۔ تو اس کے متعلق تھوڑا سا ذہن بنا لیجئے کہ ان دنوں میں بھی کسی خاتون کو عذر لاحق ہو جائے تو اس کے لیے شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ اس خاتون کو ہر نماز کے وقت باوضو ہو کر اتنی دیر مصلی پر بیٹھ کر استغفار کرنا چاہیے، یا تسبیحات پڑھنی چاہیے، یا درود شریف پڑھنی چاہیے جتنی دیر نماز میں لگتی ہے، 10 منٹ، 15 منٹ، جتنا ٹائم نماز میں لگتا ہے اتنا ٹائم بیٹھ کر وہ ذکر فکر کر لے، تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کی بدولت اس کے جو اعمال کا تسلسل ہے وہ جاری ساری رہے گا، اس کی عادت اپنی بنی رہے گی۔ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حائضہ عورت ہر نماز کے وقت 70 مرتبہ استغفار پڑھ لے، تو فرمایا 70 مرتبہ استغفار کرنے سے اس کے لیے 1000 رکعتوں کا ثواب لکھا جاتا ہے۔
اور اس کے 70 گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کا درجہ بڑھتا ہے، اور اس کو استغفار کے ہر حرف کے بدلے ایک نور ملتا ہے، اور بدن کی ہر رگ کے عوض ایک ایک رگ کے عوض اللہ پاک اس کو حج و عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، یعنی خاتون جو اس اپنی مخصوص حالت میں شرعی عذر کی وجہ سے نماز سے رہ گئی، لیکن اس کے دل میں یہ جذبہ ہے اور یہ اس کے دل میں خیال ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اور وہ اپنے ان دنوں میں بھی نماز کے اوقات میں صرف استغفار بیٹھ کر پڑھ لیتی ہے 70 مرتبہ، تو کتنی اس کے لیے فضیلت کی بات ہے کہ 1000 رکعتوں کا ثواب اس کے لیے لکھا جا رہا ہے۔ اگر دن میں 5 مرتبہ کیا تو 5000 رکعتیں اس کے لیے ہو گئی، 70 گناہ اس کے معاف ہو رہے، درجات بلند ہو رہے، استغفار کے ہر حرف کے بدلے میں اس کو نور مل رہا ہے، اور بدن کی ایک ایک رگ کے عوض اللہ تعالیٰ اس کو حج عمرے کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اصولی مسئلہ جو تفصیل سے میں نے عرض کر دیا، اس میں انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کا جواب آپ کا ہو جائے گا۔ باقی ایک مسئلہ، اگر مثال کے طور پر خدا نخواستہ کسی خاتون کے ساتھ یہ کیفیت ہو گئی اور اس کو عذر لاحق ہو گیا 10 ذی الحج کو، اور طواف زیارت وہ نہیں کر سکی، تو تاخیر کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی قسم کا گناہ نہیں ہوگا، لیکن پیچیدہ صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی خاتون کی وطن اپنے واپسی ہو، اگر اس کی مدینہ منورہ روانگی ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ مدینہ منورہ بے شک تشریف لے جائیں، اور جب طہارت ہو تو ذرا پیسے خرچ کر کے مکہ مکرمہ آ کر اپنا طواف زیارت کر لیں اور سعی کر لیں۔ تو مدینہ شریف اگر کسی کی روانگی ہے تو پھر تو کوئی پریشانی کی بات نہیں، لیکن اگر کوئی خاتون ایسی ہیں کہ ان کو یہ عذر بھی لاحق ہو گیا اور وہ طواف زیارت نہیں کر سکی ہیں، اور وطن کی واپسی کا وقت آ گیا ہے، اور ہمراہ جتنے لوگ ہیں وہ واپسی کی تیاری میں ہیں، واپسی کر رہے ہیں، تو اب ایسی خاتون کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے متعلق میں نے میسج کے ذریعے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ اپنی فلائٹ شیڈول کو مؤخر کرانا ضروری ہے۔ کوشش یہی کریں کہ بھئی کوئی رابطہ کریں، کوئی تعلق نکالیں اور کسی طریقے پر اپنی فلائٹ کو کینسل کرائیں، کیونکہ طواف زیارت یہ فرض ہے، اور فرض کی ادائیگی کے بغیر کوئی بھی عبادت ادا نہیں ہوتی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کسی خاتون نے اسی معذوری کی حالت میں اور ناپاکی کی حالت میں ہی بیت اللہ کا طواف کر لیا، تو اس پر بدنا لازم ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے دم، ایک ہوتا ہے بدنا۔ دم کہتے ہیں بکرے کی قربانی کو، اور بدنا کہتے ہیں اونٹ یا گائے کی قربانی کو۔ تو اگر ناپاکی کی حالت میں کسی خاتون نے بیت اللہ کا طواف کیا، خواہ وہ طواف زیارت ہو یا کوئی بھی طواف ہو، عمرے کا طواف ہو، اگر ناپاکی کی حالت میں کسی خاتون نے یہ کر لیا ہے تو اس پر دم لازم نہیں ہوتا، اس پر بدنا لازم ہو جاتا ہے، اور بدنا میں نے عرض کیا کہ اونٹ یا گائے کی قربانی کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک اصولی بات عرض کر دی آپ کو، تفصیل سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ معلوم کر سکتے ہیں۔ باقی خاتون نے کچھ احتیاطی تدابیر ہیں جن کا خیال رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں حج کے ایام جیسے جیسے قریب آتے رہیں گے تو رش بہت زیادہ ہوتا رہتا ہے۔
اب خواتین اپنے اگر مثال کے طور پر ان کو طواف کرنا ہے تو سب سے پہلی رائے تو ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے طواف کے لیے ایسے اوقات کا انتخاب کریں جن اوقات میں نماز کا وقت نہ آتا ہو۔ مثال کے طور پر صبح اشراق کے بعد انہوں نے طواف کرنا شروع کر لیا، یا 8:30 بجے یا 9 بجے یا 10 بجے یا 10:30 بجے، یعنی 11 بجے سے پہلے پہلے یا 11:30 سے پہلے پہلے ان کا طواف مکمل ہو جائے۔ اس ترتیب سے مسجد حرام میں حاضری دیں، کیونکہ 11 بجے کے بعد پھر مردوں کا رش شروع ہو جاتا ہے اور مسجد حرام کے صحن میں مطاف کے اندر صفیں بننا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو آپ اپنی پلاننگ ایسی کریں کہ نمازوں کے اوقات آپ کے طواف کے بیچ میں نہ پڑے۔ اسی طریقے پر ظہر کے فوراً بعد، مثال کے طور پر وہاں ظہر 1 بجے ہو جاتی ہے، 1 بجے ہو جاتی ہے، اب عصر کی نماز ہوگی جا کر کے 4:30 بجے، 4:15 بجے، تو ماشاءاللہ بہت اچھا وقت ہے۔ اور عموماً چونکہ گرمی کا زمانہ ہوگا، اس وقت میں بہت سارے لوگ طواف نہیں کرتے، تو یاد رکھیے سخت گرمی میں، دھوپ کی حالت میں، بارش کی حالت میں، ہر اس حالت میں جس حالت میں طواف کرنے والے کم ہوں، اس حالت میں طواف کرنے کا ثواب وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو خاتون تھوڑی ہمت کرے، مشقت برداشت کرے، لیکن یہ بات میں گزشتہ کلاس میں عرض کر چکا ہوں کہ خواہ مخواہ اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں کہ آپ کا حج کا فریضہ ہی آپ کی صحت کی وجہ سے متاثر ہو جائے۔ بس بقدر برداشت تھوڑی ہمت کرنی ہے، مشقت اٹھانی ہے اور طواف کر لیں۔ یا پھر رات کے عشاء کے بعد کا وقت جو ہوتا ہے، یہ بھی خواتین کے لیے بہت سوٹیبل ہوتا ہے کہ مرد جب حضرات عشاء کی نماز کے بعد طواف کر کے نکلتے ہیں تو اندازاً تقریباً 10:30 بجے، 11 بجے یا 11:30 بجے یہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مردوں کا ہجوم کم ہوتا ہے، خواتین کے لیے طواف کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک تو یہ اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بنائیں۔ دوسرا، اس چیز کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ ہماری عبادات وہ گناہوں کی آمیزش سے بہت زیادہ پاک ہو۔ آج کل لوگ حرم شریف جاتے ہیں لیکن گناہوں کا خیال نہیں رکھتے۔ ان میں ایک سب سے بڑا گناہ جو آج کل بہت عام ہوا جا رہا ہے، وہ ہے موبائل فون کا استعمال اور جگہ جگہ تصاویر کا عمل۔ اب یہ ایک ایسا مرض عام ہو گیا ہے کہ کوئی اس سے رکتا بھی نہیں ہے، اور جہاں جی لگانا چاہیے، قلبی حضوری کے ساتھ جہاں متوجہ رہنا چاہیے، وہاں آدمی موبائل کی نظر اس کی توجہ ہو جاتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو لو لگانی چاہیے وہ لو نہیں لگا پاتا۔ تو اپنی عبادات کو بھئی گناہوں کی آمیزش سے پاک رکھنا بے حد ضروری ہے۔ خواتین کے لیے اس چیز کا اہتمام بے حد ضروری ہے کہ اگر مثال کے طور پر بیت اللہ کا طواف کرنے میں مردوں کا ہجوم ہو تو خاتون جتنا دور سے اور سب سے ہٹ کٹ کر طواف کرے گی، اس کے لیے اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا اجر اس کا بڑھ جائے گا۔ اب اس میں تھوڑی اپنی طبیعت کی قربانی تو ہے، اور اپنی خواہش اور اپنے جذبے کی قربانی تو ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے سالوں میں آدمی حج کو جا رہا ہے اور لاکھوں روپے قربان کر کے جا رہا ہے۔ اب جب بیت اللہ کو آدمی دیکھتا ہے تو اس کی طبیعت میں ایک قسم کا جوش ابھرتا ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بیت اللہ کا قریب سے دیدار کروں، یا جا کر بیت اللہ کو ہاتھ لگاؤں، یا بیت اللہ کو ہاتھ لگا کر میں اپنی مرادیں مانگوں۔ تو ایسے میں خواتین بعض اوقات مردوں کے ہجوم میں بغیر کسی قسم کی پرواہ کیے وہ داخل ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات مردوں سے مس بھی ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے یہ سخت اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ اور ان گناہوں کے ارتکاب کے بغیر اگر آپ کو موقع نصیب فرمائے تو آپ خوب بیت اللہ سے چمٹ کر دعا بھی کیجئے، حجر اسود کا بوسہ بھی دیجئے۔ تو عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ خواتین جو ہے وہ مردوں کے ہجوم میں چلی جاتی ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے۔ بہت ساری خواتین کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جناب حج اور عمرہ میں، اور حج اور عمرہ کے احرام میں پردہ کوئی نہیں ہوتا، تو یہ بات غلط ہے۔ پردہ لازمی کرنا ہے،
البتہ خاتون اپنا چہرہ وہ اس پر کپڑا نہیں لگا سکتی۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے کہ ہم نے احرام کی حالت میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہم نے اپنا چہرہ کھول کر رکھا ہوا تھا۔ جب مرد حضرات ہمارے قریب سے گزرنے لگتے آتے تو ہم اپنی چادروں کو سروں سے آگے لٹکا لیا کرتے تھے، اس طور پر کہ وہ ہمارے چہروں کو بھی نہیں لگتی تھی اور ہمارا پردہ بھی ہو جاتا، اور جب وہ گزر جاتے اور دور چلے جاتے تو ہم اپنا چہرہ کھول لیا کرتی تھی۔ تو بہرحال پردے کا حکم ہر صورت ہے، اور چہرے پر کپڑا نہیں لگانا۔ آج کل کیپ والے جو ہے نقاب آ جاتے ہیں، خواتین بہت ساری وہ کیپ لگا لیتی ہیں اور اس کے آگے نقاب کا پردہ بھی ہوتا ہے، تو یوں ان کا نقاب بھی ہو جاتا ہے اور یہ عمل بھی پورا ہو جاتا ہے کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے۔ تو بہرحال یہ کچھ گزارشات تھی خواتین سے متعلق۔ مزید اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو یا کوئی بات ہو تو وہ پھر کسی وقت گروپ میں سوال کر لیں، تو انشاءاللہ ان کا سوال کا جواب دے دیا جائے گا۔ باقی طواف زیارت اگر شرعی عذر کی وجہ سے رہ جائے تو میں نے اس کے متعلق معلومات عرض کر دی ہے، مزید اس پر انشاءاللہ تحقیق کر کے اس کی مزید وضاحت کر دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو اس کو گروپ میں شیئر بھی کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے لیے سفر کو آسان فرمائے، بابرکت فرمائے، اور عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ سفر نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ ہم سب کو یہ سفر نصیب فرما دے۔ تو وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔